بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حبشی غلام کے سردار بننے کی داستان از محمد فاروق سعید UK۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ہی اچھا انسان ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ ظلم و ستم۔ ابو سفیان، ابو لہب اور امیہ بن خلف رئیس قریش تھے۔ مکہ میں ان کا ایک مقام تھا۔ ایک دن اسلام کے معاملہ پر اپنے دیگر ساتھیوں سمیت کعبہ کی دیوار کے سائے میں اکٹھے تھے۔ ان ساتھیوں میں امیہ بن خلف کا ایک غلام بھی شامل تھا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا صرف ایک تھا کہ کیسے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کردہ اس نئے دین کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ نیا دین ان کے نوجوانوں کو باپ دادوں کے دین سے اکھاڑ رہا ہے۔ ہر کوئی وہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر اترنے والے فرشتے اور نئی تعلیم کو ٹھٹھا اور تمسخر کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ عمار کوئی غلام تو نہ تھے، مگر کوئی مالدار آدمی بھی نہ تھے، غریب آدمی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان سرداروں نے عمار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ عمار نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہم سب اس کے بندے اور آپس میں برابر ہیں جس طرح کنگھی کے دندے۔ یہ سن کر جہاں تمام مرؤساء کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابو سفیان نے عمار کی کمر پہ زور سے اپنا کوڑا مارا۔ وہاں امیہ کے غلام کی ہڈیاں تک سن ہو گئی کہ کیا وہ اور اس کا آقا امیہ برابر ہیں؟ وہ اپنی ریشمی قبا سنبھالتا عمار کے پاس گیا اور کہا کہ اے عمار، یہ میرا غلام ہے، میں نے اسے رقم دے کر خریدا ہے، کیا یہ اور میں برابر ہیں؟ عمار رضی اللہ عنہ نے بڑے سکون سے جواب دیا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ تمام آدمی، تمام قومیں، تمام نسلیں برابر ہیں۔ اس جواب نے غلام کی دنیا بدل دی، مگر ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ امیہ نے غصے میں جھاگ اڑاتے ہوئے اپنا کوڑا اپنے غلام کی طرف پھینکا اور حکم دیا کہ عمار کے منہ پر کوڑا مارو اور اسے بتاؤ کہ سردار مکہ اور اس کا غلام برابر نہیں۔ عمار نے بڑے سکون سے اس غلام کو دیکھا اور اپنا منہ اس کی طرف کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس غلام کے دل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش ثبت ہو گیا۔ امیہ اس کے صرف جسم کا مالک رہ گیا، مگر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئی۔ اس غلام سے کوڑا اٹھایا نہ گیا۔ عمار جھکے اور انہوں نے کوڑا اٹھا کر اس غلام کو تھمایا اور کہا، یہ کوڑا لو اور اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ یہ تمہیں بہت سخت سزا دیں گے۔ مگر غلام بغاوت کر کے دنیا و ما فیہا کے نتائج سے پرے ایمان و محبت کی سرحد میں قدم رکھ چکا تھا، جہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اس کا آقا تھا، جو واحد تھا اور اس کے ہاں سب برابر تھے۔ غلام نے کوڑا پھینک دیا۔ امیہ ہمارے غصے کے کچھ بول نہ سکا، پھر چند لمحوں بعد کہنے لگا، اے غلام، میرے گھر میں صرف میرے دیوتاؤں کی جگہ ہے، وہاں کوئی اور خدا نہیں آ سکتا۔ ابھی تو دن ڈھل گیا ہے، تمہاری اس گستاخی کی تمہیں کل سزا ملے گی۔ غلام نے سر جھکا دیا۔
اس کے تمام ڈر خوف ہوا ہو چکے تھے۔ اگلا دن اس غلام کے لیے سخت طلوع ہوا۔ اس کے گلے میں رسی ڈال کر ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ مکہ کی تپتی ریت پر اس کو ننگا لٹا دیا گیا۔ سینے پر چکی کا بھاری پاٹ رکھ کر امیہ نے کہا، بول، لات اور عزا تیرے خدا ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ مگر غلام کی آنکھوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق و مہربان چہرہ تھا اور زبان پہ ایک ہی کلمہ، احد احد۔ ہر آنے والے دن اس غلام کو مارا پیٹا گیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ظلم و جبر کا یہ سلسلہ تمام دن جاری رہتا اور رات کو اس غلام کی مشقیں کس کے ڈال دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، مگر اس کی اس زبان سے عہد دور نہ ہو سکا۔ یوم آزادی۔ ایسے ہی ایک دن جب یہ غلام تپتی ریت پر لٹایا ہوا تھا اور اس کا مالک امیہ اور ابو سفیان اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، تو یہ غلام بھوک پیاس کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اس پر موت کی غشی طاری ہو گئی کہ اس نے ایک شیریں آواز سنی جو اس غلام کو خریدنے کا کہہ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اس غلام کو ابھی بیچا نہیں جا سکتا، مگر امیہ اپنے غلام کی حالت دیکھ کر جان چکا تھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ اس نے کہا، 100 دینار پر بیچوں گا۔ اتنے میں اس غلام نے آنکھیں کھولیں تو امیہ نے کہا، نہیں، یہ زندہ ہے، اب میں اس کو 200 دینار پہ بیچوں گا۔ اس شیریں آواز کے مالک نے امیہ کو 200 دینار دیے اور اس غلام کو خرید لیا۔ اس مہربان کے ساتھی نے غلام کے سینے سے چکی اتاری اور رسیاں کھولیں، اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ امیہ نے کہا لگایا اور کہا کہ ابو بکر، تم نے گھاٹے کا سودا کیا، میں تو اسے 100 دینار میں بھی بیچ دیتا۔ تب غلام کو معلوم ہوا کہ اس کے خریدار کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور اس کا ساتھی جو اسے سہارا دے رہا تھا اس کا نام زید رضی اللہ عنہ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ کو جواب دیا، اے امیہ، تم نے اصل میں اس غلام کی صحیح قیمت نہیں لگائی، میں تو اس کے 1000 دینار بھی دے دیتا۔ پھر وہ اس غلام کو سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے، جہاں 5 دن تک یہ غلام بے ہوش رہا۔ چھٹے دن جب ہوش آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا اور غلام کو پلایا اور کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تمہارے سرہانے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، تب جا کر تمہارا بخار ٹوٹا اور بے ہوشی ختم ہوئی ہے۔ پھر اس غلام کو ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور مصافحہ اور معانقہ کیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر اس غلام نے کلمہ شہادت پڑھا اور باضابطہ ایمان لے آئے۔ ماخوذ از سوانح سیدنا بلال، مصنف حسن محمد خان عارف، MA۔ نام و نسب۔ اس غلام کا نام بلال بن رباح تھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلتی اور تپتی ہوئی ریت پر بلال رضی اللہ عنہ کو ننگا لٹا دیا جاتا تھا۔ تم دیکھو، ننگے پاؤں میں مئی اور جون میں نہیں چل سکتے، اس کو ننگا کر کے تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ پھر کیلوں والے جوتے پہن کر نوجوان اس کے سینے پر ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو خدا کے سوا اور معبود ہیں، کہو محمد رسول اللہ جھوٹا ہے۔
اور بلال آگے سے اپنی حبشی زبان میں جب وہ بہت مارتے تھے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ شخص آگے سے یہی جواب دیتا تھا کہ تم مجھ پر کتنا بھی ظلم کرو، میں نے جب دیکھ لیا ہے کہ خدا ایک ہے تو دو کس طرح کہہ دوں، اور جب مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں تو میں انہیں جھوٹا کس طرح کہہ دوں۔ اس پر وہ اور مارنا شروع کر دیتے۔ گرمیوں کے مہینوں میں موسم میں، ان مہینوں میں جب گرمیاں ہوتی ہیں اس موسم میں اس کے ساتھ یہی حال ہوتا تھا۔ اسی طرح سردیوں میں بھی یہ کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی پتھروں والی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ ان کا چمڑا زخمی ہو جاتا تھا، یعنی کھال زخمی ہو جاتی تھی۔ وہ گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہو جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو خدا کے سوا اور معبود ہیں، تو وہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ماخوذ از سیر روحانی انوار العلوم جلد 24 صفحہ 268 تا 273۔ شان بلال رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ملنے والی تکالیف کے عوض بہت بلند شان عطا کی۔ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ملا۔ حضرت بلال کو سب سے پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ان کے لیے سفر و حضر میں مؤذن رہے، اور آپ اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اذان دی۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ المجلد الاول صفحہ 416۔ بلال بن رباح، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان 2016۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا شرف ملا، اور وہی مکہ جس کی گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا جاتا تھا، جب فتح ہوا تو انہی گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ کی آواز گونج رہی تھی کہ جو میرے جھنڈے تلے آئے گا وہ امان دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جید اصحاب موجود تھے، مگر یہ شرف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا ہی اچھا انسان ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے، اس کی پیروی کرنے والے صرف مؤذن ہی ہوں گے، اور قیامت کے دن سب سے لمبی گردنوں والے مؤذن ہی ہوں گے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم ذکر بلال بن رباح۔ ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا اے بلال، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے رہتے ہو؟ جب کل شام میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چھاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وجہ ہے۔ سنن الترمذی ابواب المناقب۔ ایک اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی مثال تو شہد کی مکھی جیسی ہے،
جو میٹھے پھلوں اور کڑوی بوٹیوں سے بھی رس چوستی ہے، مگر جب شہد بنتا ہے تو سارے کا سارا شیریں ہو جاتا ہے، سب میٹھا ہو جاتا ہے۔ مجموع الزوائد کتاب المناقب باب فضل بلال مؤذن۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں سے ملنے کی بہت مشتاق ہے، علی رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ۔ سیرہ اعلام النبلاء للامام الذہبی۔ ہمارے آقا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا مقام ملا کہ خلیفہ وقت عمر آپ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارتے، آپ کے آنے پر اپنی مسند پر بٹھاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے جنت کی طرف رات کو لے جایا گیا تو میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ قدموں کی چاپ کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ بلال ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے کاش میں بلال کی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا، اے کاش بلال کا باپ میرا باپ ہوتا اور میں بلال کی طرح ہوتا۔ مجمع الزوائد منبع الفوائد جلد 9 صفحہ 363، کتاب المناقب باب فضل بلال المؤذن۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ بلال ہیں، یہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تاریخ دمشق الکبیر علی بن عساکر۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان بلال۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، ما هذه الجفوة یا بلال اما انا لک ان تزورنی یا بلال۔ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے مدینہ ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے اور قبر مبارک پر حاضری دی۔ وہاں روتے رہے، اپنے چہرے کو قبر مبارک پر ملتے رہے۔ اتنے میں حسن و حسین رضوان اللہ علیہم آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دونوں کو گلے لگا لیا، پیار کیا۔ نواسوں نے فرمائش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دیا کرتے تھے، ہم وہی اذان سننا چاہتے ہیں، اوپر چڑھیے اور اذان دیجیے۔ بلال رضی اللہ عنہ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو سارا مدینہ حرکت میں آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو یہ حرکت شدید ہو گئی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور لوگ سوالیہ انداز میں کہنے لگے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث کر دیے گئے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنا اس دن مدینہ کی عورتیں اور مرد روئے، اتنا رونا کسی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ آثار السنن 547، اسد الغابہ 208۔ وصال بلال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد
حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق چلے گئے۔ ایک دن وہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ پھر اذان دے۔ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت بلال نے انکار کر دیا کہ نہیں، اب میں اذان نہیں دے سکتا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی میں اذان دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک میرے سامنے آ جاتا ہے، میری جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے میں اذان نہیں دے سکتا، میری برداشت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بھی ان دنوں دمشق آئے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کا بھی دورہ تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ بلال سے کہیے کہ اذان دیں، ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ ہم بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے تصورات میں حضرت بلال کی اذانیں آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایک دفعہ بلال کی اذان سنیں اور وہ زمانہ ہمارے سامنے ذرا اچھی طرح گھوم جائے۔ ہم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، صرف باتیں سنی ہیں۔ ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے، ان کے دل خواہش رکھتے ہیں کہ اس شخص کی اذان سن لیں جس کی اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اذان دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی خواہش ہے تو میں اذان دے دیتا ہوں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میرا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اسی رنگ میں اذان دینے لگے جس رنگ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ نے، جو عرب کے باشندے تھے، یہ اذان سنی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بعض کی چیخیں بھی نکل گئیں۔ حضرت بلال اذان دیتے چلے جاتے ہیں اور سننے والوں کے دلوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے رکت طاری رہی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی تھے، جن سے عربوں نے خدمتیں لیں، جنہیں عربوں سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا اور نہ بھائی چارے کا تعلق تھا، خود ان کے دل پر کیا اثر ہوا؟ یہ تو اثر ہوا نا ان عربوں کا جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، ان کو زمانہ یاد آ گیا۔ جو اس زمانے کے عرب نہیں تھے ان کو بھی وہ باتیں یاد آ گئی، سب پر رکت طاری ہو گئی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو جو عرب بھی نہیں تھے، غلام بھی تھے، ان کو اس اذان کا کیا اثر ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان ختم کی تو بے ہوش ہو گئے اور چند منٹ بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماخوذ از خطبات محمود جلد 30 صفحہ 263 تا 267، خطبہ جمعہ فرمودہ 26 اگست 1949۔ اے بلال رضی اللہ عنہ، میرے آقا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، میں آپ پہ قربان، میرا حسب نسب آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان۔ اللہم صلی علی محمد و اصحاب محمد مبارک وسلم۔ الفضل 28 فروری 2023،
بروز منگل، صفحہ 21، آواز محمد فاروق سعید، UK۔